الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر وهو الرياء، أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن. محترم حضرات، کتاب الجامع کی یہ ایک حدیث ہے جسے امام احمد بن حنبل نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے. محمود بن لبید رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ مجھے تمہارے اوپر جو ڈر ہے وہ ہے شرک اصغر کا. ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر وهو الرياء، یعنی میں تم میں سب سے زیادہ شرک اصغر سے میں ڈرتا ہوں تم لوگوں کے تعلق سے. شرک اصغر کیا ہے؟ پھر اس کی توضیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی. وہ ہے ریاکاری، دکھلانے کے لیے کسی بھی کام کو انجام دینا. تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ ریاکاری، دکھلانے کے لیے کسی بھی کام کو کرنا، یہ شرک کے اندر داخل ہے. اور شرک کی قسموں میں سے یہ ایک قسم ہے دکھلاوا، اور یہ عمل برا عمل ہے، بہت ہی مذموم عمل ہے. اس کی مذمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی کیا ہے، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی بتلاتی ہے کہ یہ عمل بہت ہی برا عمل ہے اور مذموم عمل ہے. ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کوئی بھی کام کرے، نیکی کا کام کرے، اور مقصد کیا ہو؟ دکھلانا مقصد، اس کو ریاکاری کہتے ہیں. اب اس کی دو صورتیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان کسی عمل کا آغاز کیا اور اس عمل کے آغاز میں ہی اس نے یہ نیت کر لی کہ یہ کام ہم کو دکھلانے کے لیے کرنا ہے تاکہ لوگ ہماری تعریف کریں گے، لوگ کہیں گے کہ اس نے بہت بڑا کام کر دیا. یہ شروع میں ہی اس نے نیت کر لی. یہ ایک صورت ہوئی. ایک صورت یہ ہوئی کہ انسان کوئی نیک کام کا آغاز کیا، لیکن اس آغاز میں اس کی نیت اچھی ہے، درست ہے، اس کی نیت اچھی ہے، درست ہے، لیکن درمیان میں ریاکاری آ گئی. مثال کے طور پر ایک شخص نماز پڑھنا شروع کیا. جب اس نے آغاز کیا تو نیت اس کی یہی تھی کہ یہ نماز اللہ کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی اس نے آس پاس کے لوگوں کو دیکھا، چند لوگ آ گئے، جمع ہو گئے، تو اب رکوع اور قیام اور سجود اور تلاوت، ان تمام چیزوں کو اس میں بنانے لگے، اس کو تصنع سے کام لینے لگے. تو یہاں پر ان کی نیت کیا ہو گئی؟ خراب ہو گئی. شروع میں ان کی نیت کیا تھی کہ اس عمل کو ہم انجام دے رہے ہیں صرف اور صرف اللہ کے لیے، لیکن درمیان میں ریاکاری آ گئی تو یہ بھی ریاکاری. تو دونوں عمل کا الگ الگ حکم ہے. پہلا عمل چونکہ شروع میں ہی ریاکاری اور دکھلاوے کی نیت تھی تو اس میں کوئی بھی اجر اور ثواب نہیں ملے گا، پورا وہ عمل کیا ہو گیا؟ برباد ہو گیا. اور دوسرا عمل چونکہ ابتدا میں، آغاز میں ان کی نیت اچھی تھی، تو جہاں تک ان کی نیت اچھی تھی، ان کی نیت
کہ درست اور صحیح ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کو اجر اور ثواب دیں گے۔ لیکن جہاں سے نیت کو انہوں نے خراب کیا اور نیت کو پلٹا اور ان کی نیت کے اندر وہ ریاکاری آ گئی، پھر وہیں سے ان کا عمل رائے گا اور برباد چلا گیا، پھر اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ تو یہ ریاکاری ہے۔ ریاکاری کی ہی ایک صورت یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں لوگ آپ کے کام کو دیکھ رہے ہیں، تو اس کے اندر یہ ریاکاری آ گئی۔ کچھ کام ایسا ہوتا ہے کہ انسان دیکھتا نہیں ہے، آپ چھپا کر کے وہ کام انجام دے رہے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا۔ مثال کے طور پر رات میں قیام اللیل کا اہتمام کرنا، رات میں کون دیکھ رہا ہے آپ کو؟ رات میں آپ قرآن پڑھتے ہیں، رات میں آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، یا رات میں آپ کیا کرتے ہیں، کوئی نہیں دیکھنے جا رہا ہے۔ کل ہو کر کے دن میں کوئی آپ سے پوچھتا بھی نہیں ہے کہ رات میں آپ نے کیا کیا ہے۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے، ایسے ہی بیٹھا دوستوں کے بیچ تو اب کہنے لگے بہت تھکاوٹ ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، پاؤں جو ہے نا پھول گیا ہے، اس میں ورم آ گیا، تو اب ظاہر ہے سوال کرنے والا تو سوال کرے گا ہی، کیا بات ہے بھائی رات بھر کیا کرتے ہیں آپ؟ تو اب وہاں پر چونکہ یہ بات وہ کیوں لائے، مقصد کیا تھا اس بات کو سامنے لانے کا دوستوں کے درمیان؟ چونکہ اصل ان کو بتانا مقصود یہ تھا کہ رات میں ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، ہم قیام اللیل کرتے ہیں، رات میں قرآن کریم کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اسی لیے ہم کو نیند آ رہی ہے، ہم سوئے نہیں۔ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو یہ بھی کیا ہے، ریاکاری ہی کی صورتیں ہیں، ریاکاری ہی کی شکلیں ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے اور اپنی نیت کی اصلاح ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ نیت کی اصلاح ہمیشہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ عمل کے اندر اگر ریاکاری ہوگی تو پھر وہ عمل رائے گا اور برباد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، امید کرتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملے گا، ملاقات کرے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ شرک اس کو اس وجہ سے کہا گیا کہ چونکہ ریاکاری جب نیت میں ہوتی ہے تو مقصد دوسروں کو خوش کرنا ہوتا ہے، آپ کے کام سے دوسرے لوگ خوش ہوں گے، دوسرے لوگ آپ کی تعریف کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کے اندر کسی دوسرے کو شریک کیا جائے۔ تو یہ شرک اصغر ہے، لیکن یہ بہت خطرناک ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ اسی لیے اس سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اوپر سب سے زیادہ خوف کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھے سب سے زیادہ جس بات کے اوپر ڈر ہے وہ کیا ہے، وہ شرک اصغر ہے اور وہ ریا ہے۔ تو ریاکاری سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ریاکاری کی مذمت آئی ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مسیح الدجال کے معاملے سے مجھے زیادہ یہ ریاکاری ہے، اس سے مجھے ڈر ہے۔ مسیح الدجال سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریاکاری کو مسیح الدجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک قرار دیا اور کہا الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال۔ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں، بتائیے اللہ کے رسول، مسیح الدجال سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے؟ تو آپ نے کہا الشرک الخفی، وہ شرک خفی ہے۔ یقوم الرجل، انسان کھڑا ہوتا ہے، فیصلی، نماز پڑھتا ہے، فیزین، اور وہ نماز کو خوبصورت بناتا ہے، لما جرى من نظر رجل، تاکہ لوگ اس کو دیکھیں، لوگ اس کو دیکھیں، سنوار کر نماز پڑھے تاکہ کوئی شخص اسے دیکھ رہا ہے، اس کی نیت میں ہوتا ہے کہ کوئی شخص دیکھ رہا ہے، پیچھے سے کوئی دیکھ رہا ہے، دائیں بائیں لوگ ہیں وہ اس کو دیکھ رہا ہے، تو اپنی نماز کو وہ خوبصورت بناتا ہے، سجاتا اور سنوارتا ہے۔
کس لیے؟ تاکہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح الدجال کے معاملے سے بھی زیادہ خطرناک اس کو قرار دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ریاکاری سے بچیں اور اپنی نیت کی ہم اصلاح کریں۔ اس کے بعد والی جو حدیث ہے اس کے اندر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی علامت کو بتایا اور کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں، آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ منافق کی 3 علامت ہے، 3 پہچان ہے۔ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، بات چیت کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کو امانت دی جاتی ہے، امانت سونپی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے، وہ خیانت کرتا ہے۔ تو یہ منافق کی علامت اور اس کی پہچان بتایا ہے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ گفتگو کرے تو انسان سچ بولے، اگر انسان اپنی گفتگو کے اندر جھوٹ کو لاتا ہے تو پھر یہ منافقوں کا ایک ظاہری عمل ہے۔ منافق کا ایک ظاہری عمل ہوتا ہے، ایک باطنی عمل ہوتا ہے۔ اعتقادی طور پر بھی منافق ہوتا ہے، اعتقاد عقیدے میں دل کے اندر کچھ ہے، ظاہری طور پر وہ اسلام کو دکھلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، لیکن اس کے عقیدے کے اندر نفاق ہوتا ہے اور کفر ہوتا ہے، اس کے عقیدے کے اندر نفاق اور کفر ہوتا ہے، تو وہ اعتقادی نفاق ہوا۔ اور اس حدیث کے اندر جو بتایا گیا یہ عملی نفاق ہوا، عملی طور پر، ظاہری طور پر ان عمل سے نفاق واضح ہوتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے۔ تو ایک اعتقادی نفاق ہے اور یہ عملی ہے، یہ مسلمان کے اندر پایا جا سکتا ہے۔ ایک مسلمان گرچہ وہ منافق نہیں ہے، ظاہری طور پر جو اسلام کو وہ ظاہر کرتا ہے اس کے دل کے اندر بھی ہے، اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، رسول کی رسالت پر وہ ایمان لاتا ہے، لیکن ظاہری طور پر بھی اس کے اندر یہ منافق کی جو یہ علامتیں ہیں یہ اس کے اندر آ سکتی ہے۔ گرچہ اعتقادی نفاق اس کے اندر نہیں ہوگا لیکن عملی طور پر نفاق اس کے اندر پایا جا سکتا ہے۔ لہذا اس سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اور مصنف نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کس باب کے اندر؟ بری عادتوں اور بری خصلتوں سے بچنے کا جو بیان ہے اسی کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ بری عادتیں ہیں، بری خصلتیں ہیں۔ ایک مسلمان کی یہ علامت اور پہچان نہیں ہو سکتی ہے کہ جب وہ گفتگو کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ یہ جھوٹ بولنا یہ مسلمانوں کی علامت نہیں ہے۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ منافق کی پہچان ہے، منافق کی علامت ہے۔ مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، مسلمان خیانت نہیں کرتا ہے۔ اگر وہ وعدہ خلافی کر رہا ہے، اگر وہ خیانت کر رہا ہے تو پھر یہ مسلمان کی علامت ہے، اس کی پہچان نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منافق کی علامت ہے، اس کی پہچان بتائی۔ تو اگر یہ ساری صفتیں اگر ہمارے اندر ہیں تو پھر ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کیا ہیں، ہمارا عمل کس کا عمل ہے؟ مومنوں کا عمل ہے، مسلمانوں کا عمل ہے، یا منافقوں کا عمل ہے؟ کس کا عمل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر منافق کی علامت بتائی۔ آخری حدیث پڑھ کے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ یہ بھی بری خصلتیں اور بری عادتیں ہیں کہ مسلمان کو گالی دیں۔ مسلمان کو گالی دینا یہ کیا ہے؟ فسق ہے، اور اس کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ اندازہ کیجئے، یعنی کتنی سخت باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی نہیں دے سکتا، ایک مسلمان کسی کو ناحق قتل نہیں کرے گا۔ تو گالی دینا یہ
کتنی گندی بات ہے اور کتنی بری خصلتیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کہا کہ وہ فسق ہے اور ایسا شخص فاسق ہے۔ اگر کوئی شخص وقتالہ کفر، اس کا قتل کرنا کفر ہے، یعنی کوئی شخص اگر کسی مسلمان کے قتل کرنے کو جائز سمجھتا ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ کفر ہے، یہ کفر حقیقی ہے، اس لیے کہ اسلام نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے، اور اسلام نے جس چیز کو جائز قرار نہیں دیا ہے آپ اپنی طرف سے جائز قرار دے رہے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے، کفر حقیقی۔ کسی بھی مسلمان کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، کسی بھی شخص کو کوئی قتل نہیں کر سکتا بغیر حق کے۔ حق کیا ہے؟ قصاصاً کوئی قتل کرے گا، ہے کہ نہیں؟ اور حق کیا ہے؟ زانی ہے، شادی شدہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ مرتد ہے تو یہ سب حاکم وقت کا کام، ہمارا اور آپ کا کام نہیں، ہم اور آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ حاکم وقت فیصلہ لے گا کہ زانی ہے، شادی شدہ ہے، ثبوت اگر واضح ہیں تو پھر ایسی صورت میں اس کو سزا دی جائے گی۔ کوئی کسی کو قتل کر دیا، معاملہ مقدمہ یعنی حکومت کے پاس معاملہ جائے گا، فیصلہ ہوگا، قاضی صاحب فیصلہ دیں گے کہ اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، معاف کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو یہ حق کے ساتھ قتل کیا جائے گا، لیکن یہ تینوں معاملہ اگر نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ کوئی کسی کو قتل کرے اور اس کے قتل کرنے کو وہ جائز سمجھے۔ اگر کوئی جائز سمجھتا ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ کفر حقیقی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان کا گالی دینا یہ فسق ہے اور اس کو قتل کرنا یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی، سب سے پہلی بات ریاکاری جو کہ اخلاص کی ضد ہے، ہمیں اس ریاکاری سے اللہ تعالیٰ بچائے اور عملوں کے اندر اخلاص پیدا فرمائے، اور اللہ ہماری نیتوں کی اصلاح فرمائے۔ جو بھی چھوٹا سے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو، چھوٹا سے چھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہو، اللہ کے لیے ہم وہ کریں اور اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کے اندر وہ اخلاص پیدا کر دے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ انسان ہمیشہ اپنی نیتوں کی اصلاح کیا کرے، ہمیشہ اپنی نیتوں کی اصلاح کرے، اور سلف صالحین سے یہ ثابت ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی نیتوں کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ اس لیے کہ میں نے آپ کو صورت بتائی ہے کہ انسان بسا اوقات شروع میں ہی اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے، نیت صحیح ہے، درمیان میں اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے، تو بار بار ہمیں نیت کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ہمیشہ ہمیں اپنی نیت کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ عمل یہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول کرے، ہمیشہ اس کے قبولیت کی دعا کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو منافق کی علامت اس کی پہچان بتائی گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان علامتوں سے دور رکھے، اور جو مومنوں کی صفت ہے ان مومنوں کی صفت کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔